میں مر سکتا ہوں، میں نے جیل کی سلاخیں کاٹی ہیں سیدہ کا حق پڑھتے ہوئے، میں نے سزائیں جھیلی ہیں محمد کی بیٹی کی وکالت میں، میں نے قید تنہائی میں رسول کی بیٹی سے سودا کیا تھا، بی بی مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے سانسیں اتنی دینا جو تیری وکالت میں خرچ ہوں۔ میں مر سکتا ہوں، میں بی بی کے حق پہ پردہ نہیں ڈال سکتا، اسے اگر تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کر۔ بی بی نے برقعے سے بابے کی لکھی تحریر نکالی۔ شیعہ قوم کے مر جانے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ 350 بندہ تحریر پڑھ کے پہچانتا رہا یہ دستخط محمد ہی کے ہیں، یہ مہر نبوت کی ہے۔ ہر کوئی دیکھتا رہا، بطول چپ کر کے کھڑی رہی، ہر کوئی دیکھتا رہا، بطول چپ کر کے کھڑی رہی ہے۔ جب حاکم کے ہاتھ میں تحریر آئی ہے، اس نے تحریر کو بلا تشبیہ یوں ہوا میں لہرایا، لہرا کے کہنے لگا اس کا کوئی گواہ تیرے پاس ہے؟ اتنا کہنا تھا، دائیں طرف سے حسن اٹھا، بائیں طرف سے حسین اٹھا، دونوں شہزادوں نے اپنے امامے اپنے ہاتھوں پہ رکھے کہتے ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچ بول رہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچی ہے۔ شیعہ قوم کے مرنے کے لیے جملہ ہے۔ اس نے ہاتھ میں تحریر لے کے تحریر کو پھاڑنا شروع کیا۔ تحریر کے پرزے ہوئے محمد کی بیٹی روتی روتی دربار میں بیٹھی، رو کے بی بی پرزے چن بھی رہی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی، پرزے چن بھی رہی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی۔ حسین رو کے کہتے اماں مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ فرمایا جیسے آج میں نے پرزے اٹھائے کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ بس بیٹھی تو کمر سیدھی تھی، اٹھی تو جھک گئے، جب بیٹھی تو سر کے بال کالے تھے، اٹھی تو سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ درجات بلند کرے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقام ہو، وہاں مجلس پڑھ رہے تھے، انہیں مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ماں اور بیٹی کی قسمت عجیب ہے، ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی، ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں، ماں چند گھنٹے بیٹی کئی گھنٹے، ماں کھلے ہاتھوں سے بیٹی بدے ہاتھوں سے، ماں چادر پہن کے بیٹی بغیر چادر کے، ماں بیٹوں کے ساتھ گئی بیٹی بہنوں کے ساتھ گئی۔ مبلغ اعظم یہ جملہ پڑھتے پڑھتے مبلغ اعظم کی زبان سے جملہ نکلا، انہوں نے رو کے کہا بی بی زہرا تیرا مقدر ہے لیکن زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا، زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا۔ 3 دفعہ یہ جملہ کہہ کے مولوی اسماعیل نے منبر چھوڑا، سامنے سے ایک سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے گلے میں باہیں ڈالی، انہوں نے کہا مولوی اسماعیل تیری زبان سے جملہ غلط نکل گیا ہے، تو نے یہ کہنا زہرا تیرا مقدر اچھا، تو نے کہا زینب تیرا مقدر اچھا۔ مولا اسماعیل نے کہا میں غیر سید ہوں، میں جملہ نہیں پڑھ سکتا، میں تیرے کان میں کہتا ہوں تو لوگوں کو سنا دے۔ مولا اسماعیل سے کہتا انہیں بتا دے بے شک زینب شرابی کے دربار میں گئی لیکن کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا۔ ہائے قسمت محمد کی بیٹی کی، تخت سے کہہ دیا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے، رو کے کہتی رہی بابا تیرے دربار میں۔ حوصلہ کرو تو میں 4 درد پڑھوں، حوصلہ کرو تو میں 4 درد پڑھوں، پانی پلاؤ اس جوان کو، حوصلہ کرو تو میں 4 درد سنوں۔ بڑی مشکل ہے ممبر سے بی بی کی شہادت پڑھنا۔ مجھے میرے بھائی نے حکم کیا، میں غیر سید ہوں، میں دروازہ نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا کہ مسلمان کیسے اندر گئے، میں 4 اشارے دے دیتا ہوں۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، عالم دین بھی ہے، سید بھی ہے، ممبر کے قریب موجود ہیں، آپ نے صرف اتنا سنا ہے کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا، کتابیں کہتی ہیں انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی تھی۔ زہرا کبھی اپنی چادر میں زینب کو چھپاتی، کبھی کلثوم کو چھپاتی۔ جب مسلمان اندر آ رہے تھے زہرا ستون کے پیچھے اپنا پہلو کا زخم پھول کے رو رو کے اتنا کہہ رہی تھی اندر نہ آنا، اندر میری زینب بیٹھی ہے، اندر نہ آنا، اندر میری کلثوم بیٹھی ہے، اور میری بیٹیاں بابے سے پردہ کرتی ہے۔ کیسا اجر رسالت دیا، میں نہیں پڑھ سکتا کیسا اجر رسالت دیا۔ واللہ با حسین میں نے اپنی آنکھوں سے جملے پڑھے لیکن میں پڑھوں گا نہیں کہ بی بی کا پہلو کیسے زخمی ہوا، بازو کیسے زخمی ہوا۔ نہ میں شہادت پڑھ سکتا ہوں نہ تم برداشت کرو گے۔ 3 درد پڑھنے لگا ہوں اور میں مہمان ہوں تمہارا، منت کر کے کہوں گا یہ ہاتھ بدے ہوئے، یہ ہاتھ باندھ کے بی بی کی شہادت میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ میں پہلا درد پڑھوں گا، میں وضاحت پڑھوں گا،
میں دوسرا درد پڑھوں گا، میں وضاحت پڑھوں گا، تے تیسرا صرف درد پڑھوں گا، میں وضاحت نہ پڑھوں گا نہ کوئی پوچھے گا۔ میں پہلا درد پڑھتا ہوں۔ یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا۔ جس نے نہیں ہائے کہا اس نے سمجھا کہ شاید علی امیر تھا۔ اب تو اپنا جگر سنبھالنا، میں تجھے بتاؤں 7 چادریں کیوں دی۔ علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہوئی باہر آئی، رو کے دی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ علی نے تیسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زہرا کا خون نہیں رک رہا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علی نے 7ویں چادر دی، فضا نے قدموں پہ سر رکھا، رو کے دی تیری عزت کی قسم بطول کی پسلیاں شہید ہو گئی۔ زہرا کی میت کانپ رہی ہے، آواز آ رہی علی کو کہ چادریں نہ بدل، میں نے بابے کو زخم دکھانا ہے۔ ماتم کر سکو تو پہلا درد میں نے پڑھا 7 چادریں۔ دوسرا درد سننا، یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں بنائی ہیں۔ اب بھی جس نے ہائے نہیں کہا، مجبوری بتاؤں، وضاحت کروں۔ میت بی بی کی گھر پڑی تھی، ساری رات علی بیلچا کاندھے پہ رکھ کے مدینے میں بطول کی قبریں کھودتا رہا۔ آدھی رات کو علی گھر آئے، زینب بابے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہی بابا تجھے خبر بھی تھی، تیرے علاوہ ہمیں چپ کروانے والا کوئی نہیں۔ بابا آدھی رات ہو گئی، ہم ماں کے جنازے میں تنہا بیٹھی ہیں، بابا آدھی رات تک کہاں تھے؟ علی کی آواز آئی زینب میں تیری ماں کی قبریں بنا رہا تھا۔ رو کے دی کتنی بنا کے آئے؟ علی کی آواز آئی 40۔ زینب نے بابے کی آواز چھوڑی، رو کے دی میری ماں کو 40 قبروں کی ضرورت کیا ہے؟ جس بندے نے بستر پہ رونا ہے۔ علی زمین پہ بیٹھے، زینب کو اپنے سینے میں چھپایا، رو کے زینب ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں، میں تیری ماں کو دفنانے نہیں جا رہا، میں بطول کو چھپانے جا رہا ہوں۔ جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بطول کی قبر پہ بیلچی اور نیزے لے کے محمد کی بیٹی۔ حوصلہ، ہاتھ پکڑنا جوان کے، ہاتھ پکڑنا، ورنہ مجھے مصائب چھوڑنا پڑے گا۔ جتنا برداشت کر سکو گے اتنا پڑھو۔ 40 قبریں، یہ ہاتھ بدے، ایک لمحے کے لیے حوصلہ کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے پہلا درد پڑھا 7 چادریں، میں نے دوسرا درد پڑھا 40 قبریں۔ سیدزادہ یہ میرے ہاتھ بدے، تیسرا صرف درد پڑھوں گا، وضاحت میں نہ پڑھ سکوں گا، نہ کوئی مجھ سے سنے گا۔ عالم دین تشریف فرمائے مجھے اس بی بی کے زخمی پہلو کی قسم ہے، اتنی بڑی قسم میں نے ممبر سے دی ہے صرف تمہارے آنسوں کی وجہ سے۔ 3 جمادی ثانی بی بی نے دروازہ جلنے سے لے کے 3 جمادی ثانی تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے۔ بی بی نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا۔ حسن کی آواز ہے اماں ہمیں چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ فرمایا جب میں مر جاؤں میرا کفن کھولنا، ماں کا چہرہ دیکھنا۔ 3 جمادی ثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا، آواز آئی حسین تلوار نکال، ان سے جا کے پوچھے اوے ہماری ماں کا جرم۔ حوصلہ 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 جوان، حسین کے واسطہ حوصلہ۔ نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا، صرف ایک درد اور سن لو، ایک درد حسن بھائی مولا حسین کا واسطہ۔ آپ نے مجبور کیا، میں نے تو بی بی کی شہادت پڑھی نہیں، میں نے تو نہ بی بی کا جلتا ہوا دروازہ پڑھا، صرف ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، ایک روایت۔ ادھر بطول کی تدفین کرنے کے بعد علی گھر آئے، علی کا گھر میں آنا تھا، زہرا کو دفنایا جا چکا ہے، علی آ گئے اپنی حویلی میں واپس۔ یہ ہے کائنات کا امام۔ علی نے تہجد کے لیے مصلی عبادت بچھایا، علی مصلی پہ کھڑے ہونے لگے۔ یا فضا کی آواز ہے یا علی ایک لمحے کے لیے رک، علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ آواز ہے یا علی اجڑ گئے ہیں، علی کی آواز ہے فضا اب کیا ہوا؟ فضا نے چراغ روشن کیا، روک دی یا علی ایک دفعہ مصلی چھوڑ، وہ دیکھ دروازے پہ تیری زینب بیٹھی ہے، وہ دیکھ چادر پہ تیری کلثوم رو رہی ہے، وہ دیکھ چوکھٹ پہ حسن رو رہا ہے۔ یا علی
تیری عزت کی قسم میں سارا گھر ڈھونڈ کے آئی, مجھے حسین نہیں مل رہا. اللہ جانے حسین کہاں چلا گیا. علی نے اپنی تلوار نکالی, مدینے کی گلیوں میں علی کے چلنے کی آواز آئی. جب علی جنت البقیع میں پہنچے, حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا, اماں مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی, اماں گھر آ, اماں تیرا حسین یتیم ہو گیا, اماں مجھے بتا تجھے تازیانہ کس نے مارا, اماں مجھے بتا تجھے تماچا کس نے مارا. اماں حسین وعدہ کرتا ہے, اماں تماچے میں کھاؤں گا, اماں تاز